مدینہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التکاثر مکیہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة التکاثر مکیہ، یہ سورہ تکاثر ہے جو مکے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کو سورہ تکاثر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت میں ہی اس کا ذکر ہے، الہاکم التکاثر، اس لیے اس کا نام سورہ تکاثر ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، شان نزول کیا ہے؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قریش کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو عبد مناف اور دوسرا قبیلہ بنو سہم۔ ایک مرتبہ ان دونوں میں آپس میں بات چیت شروع ہوئی اور ایک دوسرے سے مقابلہ شروع ہو گیا کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ آپس میں یہ دونوں قبیلے مقابلہ کرنے لگے کہ ہماری اتنی اولاد ہے، ہمارے اتنے افراد ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مردم شماری بھی شروع ہو گئی کہ ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں۔ تو قبیلے بنو عبد مناف کے اندر زیادہ لوگ تھے اور قبیلے بنو سہم میں کم لوگ مردم شماری میں۔ تو قبیلے بنو سہم نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ مقابلہ کرتے ہیں میدانوں میں، جنگ میں، تو وہ سب شہید ہو گئے ہیں، چلو قبرستان چلو، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ان کی بھی مردم شماری کرو۔ تو جب قبرستان گئے دونوں قبیلے، تو قبیلے بنو سہم کہہ رہا ہے دیکھو یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے۔ خاندان تو ایک ہی قریش، لیکن قبیلے کی بات تھی۔ تو قبیلے بنو سہم وہاں مردوں کو بھی گنا رہا ہے، جیسے CNRC کے موقع پر یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی ہماری کیا داستان پوچھتے ہو، قبرستان میں جا کے دیکھو ہمارے سب پرکھے وہاں مدفون ہیں کہ ہم لوگ اصل کہاں کے ہیں، ہماری کیا آپ آئیڈینٹی جو ہے تلاش کر رہے ہو کہ یہ لوگ کہاں کے ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں، قبرستان ہی بتا دیں گے۔ ہمارے شہر کامٹی کا بھی قبرستان کافی پرانا ہے، تقریباً 200 سال پہلے کا ہے۔ وہاں جو بعض قبروں پر تاریخ وغیرہ لکھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ دونوں قبیلے آپس میں اس طریقے سے مقابلہ آرائی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ نبی اکرم، اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو 1000 آیتیں روزانہ پڑھ سکے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول روزانہ 1000 آیتیں تو بہت مشکل ہے پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ تکاثر پڑھ لو، 1000 آیت کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فضیلت بیان فرمائی کہ الہاکم التکاثر کا پڑھنا، یہ سورت تو اس میں تو 8 آیتیں ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو روزانہ پڑھتا ہے تو گویا وہ 1000 آیتوں کو پڑھتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، الہاکم التکاثر، دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے۔ الہاکم التکاثر، دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیاوی ساز و سامان جو کچھ بھی ہیں یا جو نعمتیں حاصل ہیں اس پر اگر آدمی ڈیبیٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ ہمارا کاروبار یہ ہے اور ہماری اتنی اولاد ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب وقت کہاں ضائع ہوگا، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزرے گی۔ تکاثر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی زیادتی، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو یا اور بھی جو چیزیں ہوں، اس میں زیادتی کو تکاثر کہتے ہیں۔ اور زیادتی میں پھر مقابلہ بھی کرنا، کہ جیسے یہ سوچنا کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہمارے پاس 2 گاڑی ہونی چاہیے، اس کا بنگلہ اتنا بڑا ہے تو ہمارا بنگلہ اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کا یہ کاروبار ہے تو ہمارا یہ کاروبار ہو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو مقصد زندگی سے غافل کر دے گی۔ مقصد زندگی تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا جگہ جگہ کہ ہم نے تم کو کیوں بنایا ہے، ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو۔ اب آدمی ان چیزوں میں اگر پڑ جائے، مقابلے میں اور رساکسی میں، ایک دوسرے کو دیکھنے میں، تو وہ جو مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت، اس میں کمی آنی شروع ہو جائے گی کہ آدمی دوسروں کو نیچا دکھانے میں ہی ساری انرجی صرف کر رہا ہے، ساری اپنی مال و دولت اور سارا ٹائم خود کو بڑا بنانے میں ہی صرف کر رہا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کہ فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ فخر کیا جائے، بڑائی جتائی جائے، اس کو تکاثر کہا گیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، خوب مقابلہ آرائی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور آدمی قبرستان چلا جاتا ہے، سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو حالانکہ زندگی ایک سفر ہے، آدمی طے کر رہا ہے۔ اب کوئی سفر طے کر رہا ہو ٹرین میں، اس سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، وہ کہے ایسے ہی سفر کر رہے ہیں۔ آدمی پوچھے گا کہ آپ کی کوئی منزل ہوگی، کوئی اسٹیشن ہوگا، کوئی علاقہ ہوگا جہاں آپ اتریں گے، وہ کہے نہیں بس ایسے ہی سفر کر رہے ہیں۔ تو زندگی جو بے مقصد گزاری جاتی ہے آخرت کو بھول کر، جیسے وہ سفر جو بغیر منزل کے طے کیا جا رہا ہے اس کو بے وقوفی کہا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ایک صاحب ٹرین میں سوار ہوئے، ٹی ٹی آیا اور پوچھا ٹکٹ دکھاؤ، تو انہوں نے ٹکٹ دکھائی، ٹی ٹی نے کہا تو بہت پرانا ٹکٹ ہے، انہوں نے کہا ٹرین کون سی ابھی شو روم سے آ رہی ہے، یہ بھی تو پرانی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا کہا جائے گا؟ ٹی ٹی کیا کرے گا پھر؟ فائن اور جرمانہ لازم کرے گا اور لاگو کرے گا۔ تو بے مقصد سفر کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں منزل کیا ہے۔ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں بے مقصد، بس جیے جا رہے۔ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی زندگی گزارتا رہتا ہے، ایک سفر کی طرح ہے، ایک منزل ہے اس کی، اور وہ منزل ہے آخرت، اور وہ منزل ہے جنت، اور وہ منزل ہے اللہ کی رضامندی۔ اب اس کے مطابق کوئی زندگی گزارے تو اس کو کوئی انشاءاللہ پرابلم نہیں، لیکن اگر اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر دنیاوی ہی ساز و سامان میں اور فخر مباحات میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں اگر زندگی گزر رہی ہے تو وہ افسوس کا سامان ہوگا، اور آدمی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ کیوں کامیاب نہیں ہو پائے گا؟ اس لیے کہ زندگی وفا نہیں کرتی ہے کسی کے ساتھ۔ ایک وقت آتا ہے کہ زندگی بے وفائی کر جاتی، یعنی انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، بلکہ بوڑھا بھی نہیں ہوتا، بعض بچوں کا ہی انتقال ہو جاتا ہے، بعض نوجوانوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئے اور وہ بتائے کہ میں 200 صدی سے ہوں،
میں 3 صدی سے ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں کئی صدی سے دنیا میں رہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. کل من علیہ فان، جو کوئی بھی روئے زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے. تو ہمیشہ کے لیے کوئی ہے نہیں، ہمیشہ سے کوئی نہیں ہے، نہ ہمیشہ کے لیے ہے نہ ہمیشہ سے ہے، بلکہ اس کو ایک وقت آتا ہے کہ قبرستان پہنچ جانا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کرتے ہو، یعنی قبر میں پہنچ جاتے ہو اور تمہاری آرزویں اور تمنائیں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی یہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، لیکن اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، یا جو اس نے صدقہ خیرات کر دیا، اس کا وہی ہے. باقی انتقال ہو جائے سب وارثین کا ہے. آدمی جب انتقال ہونے لگتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جا رہا ہے، سب یہیں رہ جائے گا، سب وارثین میں تقسیم ہو جائے گا. اور پھر وہ تمنا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. جب موت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے اللہ تھوڑی دیر اور مجھے مہلت دے دیجئے. کیوں؟ تاکہ میں صدقہ خیرات کر دوں. مفسرین فرماتے ہیں صدقہ خیرات کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے یہ آدمی؟ اس لیے کر رہا ہے کہ صدقہ خیرات کی بہت فضیلت ہے. ان فضیلتوں کو یہ محسوس کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ مجھے موقع مل جائے تو میں خوب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دوں. واکم من الصالحین، اور میں نیک بن جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی آدمی کو مہلت ایک لمحے کی نہیں دی جاتی ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. تو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ خیرات کر دیا. باقی انتقال ہو جائے سب وارثین کا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر حرص ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے. حرص یعنی لالچ، یہ نیکی میں استعمال ہونا چاہیے کہ میں نے چلو بھائی آج 1 پارہ پڑھا تو میں آئندہ کل 2 پارے پڑھوں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو. یہ بھی ایک لالچ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی عمل کو بڑھائے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک لالچ دنیا کی ہے کہ ایک دکان ہے 2 دکان ہو جائے، ایک کاروبار ہے دوسرا کاروبار شروع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم کا منہ مٹی بھرے گی. اس کا جو منہ ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کو کون بھرے گی؟ مٹی. کیسے؟ جب اس کا انتقال ہوگا تو پھر آدمی مٹی میں مل جاتا ہے، تو پھر اس کی آرزو اسی وقت پوری ہوگی. اس سے پہلے دنیا میں اس کا حال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسے ایک سونے کی وادی دے دی جائے، وادی کسے کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو ایک وادی سونا دے دیا جائے، گولڈ، تو یہ تمنا کرے گا 2 وادی اور ہو جائے. یہ انسان کی فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ 2 سونے کی وادی اور ہو جائے، اس کی یہ فکر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا منہ مٹی ہی بھرے گی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاؤ گے اور قبر میں پہنچ جاؤ گے اور پھر ساری آرزو خاک میں مل جائیں گی. جیسا کہ شاعر کہتا ہے اے بسا آرزو کے خاک شدہ، اے وہ ساری تمنائیں کی جو کہ مٹی ہو گئی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ غفلت والے کاموں سے بچے. جو اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے اسی میں خوب محنت کرو، شکر ادا کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو. حضرت مولانا امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ مدراس وغیرہ میں رہا ہے، تمل ناڈو میں. تو وہاں پر کسی نے سوال کیا کہ حضرت میرا ایک ہوٹل ممبئی میں ہے، میں ایک ہوٹل پونا میں کھولنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جو رزق آپ کا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ممبئی میں ملے گا. یہ آپ جو پونا میں ہوٹل کھول رہے ہیں یہ اپنی محنت کو بڑھا رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں. یعنی اپنی ٹینشن اور اپنی محنت کو آپ بڑھا رہے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. رزق تو آپ کا جو ممبئی میں ہوٹل ہے اس میں مل جائے گا. وہی بات آئی کہ اللہ اگر کسی کو ایک سونے کی وادی دے دے تو وہ کیا تمنا کرتا 2 اور ہو جائے. تو یہ حرص ہے کہ اور زیادہ مال آ جائے اور جو ہے دھندا چلنے لگے اور کاروبار بڑھ جائے
اور مال جمع ہو جائے، تو یہ مال جمع کر کے کیا کریں گے؟ اگر صرف مال جمع ہی کرنا ہے اس کے لیے تو ہلاکت بھی ہے، جو سورہ ہمزہ میں ذکر کی گئی کہ الذی جمع مالا معددا، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، بار بار گنتا رہتا ہے، بار بار اکاؤنٹ دیکھتا ہے کہیں کم تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی فراڈ تو نہیں ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ حالانکہ وہ صبح گنا تھا پھر شام میں گن رہا ہے. تو ایسے مال کے لیے تو وعید ہے، ہلاکت ہے. یعنی صرف وہ اس کو مال کی فکر ہے، اعمال کی فکر نہیں. لیکن یہ کہ بھائی مال جمع اس لیے کر رہے ہیں کہ حج کریں، عمرہ کریں. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھی تعلیم دیں اور خود اچھے سے رہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ مال جمع کرنا برا نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو مقابلہ کرنے کا مزاج بنا ہوا ہے معاشرے میں، کہ اگر کسی کا منزلہ اگر کسی کا مکان بن رہا ہے 2 منزلہ تو پڑوسی 2 منزلہ نہیں بنائے گا، 2.5 منزلہ بنائے گا. 2.5 کا مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اونچی عمارت ہونا چاہیے. ہم جہاں پڑھتے تھے تراج میں، وہاں میں نے گاؤں میں مکانات دیکھے لوگوں کے، پہلے کچے تھے پھر پکے بننے شروع ہوئے، تو ایک تھوڑا اونچا، دوسرا جب بنا اس کے بازو والا وہ اس سے تھوڑا اونچا، تیسرا بنا تو وہ اس سے تھوڑا اونچا. اگر اللہ آپ کو تراج لے جائے، آپ دیکھنا بائیں سائڈ سے جو بھی مسلمانوں کے مکانات ہیں وہ تھوڑے اونچے تھوڑے اونچے تھوڑے اسی طریقے سے. تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ جو مزاج ہے، یہ آدمی کو اصل مقصد زندگی جو ہے اس سے غافل کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی دھن میں ہے. یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں کل پیش کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.